تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے. یہ ایک انتقام پہ مبنی کیس تھا, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا, اور آپ کے سامنے آج میرٹ پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے. یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی, اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی, مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے. اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں, صرف بیل نہیں گرانٹ کی, اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے, بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی, جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے, کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں, محترم جج صاحبان ہیں, ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیولڈرمنٹ, وہ پریشان تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لاء کا, قانون کا طالب علم, ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں. تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے, خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے. افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے. وہ بالکل بے قصور تھے, اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں, جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا, کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر, میں, میری والدہ, میری بہن, روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی. جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا, کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے. آج ہم اس ملک میں رول آف لاء, آئین کی بالادستی, آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی, ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لاء قائم نہیں ہوتا, جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا, کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا, مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں, جو امیدوار ہیں, جو حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے. اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا RO صاحب دفتر میں نہیں ہے, دفتر کو تالے لگے ہیں, یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے, نامینیشن پیپرز, ان کو اریسٹ کر لیا گیا, MPO آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا, کاغذ چھین لیے گئے. آج ہم لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ درج کرنے دیے جائیں, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا. بہت شکریہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک, پاکستان کو مبارک, پاکستان زندہ باد. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ECP کے پاس, ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس, لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے, اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی, آج صبح لگ گئی ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم, جو تشدد, جو بربریت, جس طرح اغوا برائے بیان, جس طرح 3 MPO کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے. آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا.
یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے. ہم وہاں جائیں گے, وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے. ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں, تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں, جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا, کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا, کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے, کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے, کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ, تیار شدہ, فلڈ, ان کو اٹھا کے لے گئے. کچھ علاقوں میں پروپوزر اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا, سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے, سب نے دیکھا ہے. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے, الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں. اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی. یہ بھی آج جسٹس سطر مدن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے. پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مدن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا, آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے, ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے, غیر قانونی ہے. ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے, ان ریٹرننگ افسر سے, کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے. اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا, ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جس کو جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے, کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں. اس میں 2 چیزیں آپ نے دینی ہیں, ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں, اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں, اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو نریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بر وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے. یہ پورے 2 دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں, اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے. بہت سر یہ بتائیے گا, آج کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے, شاہ محمود قریشی اور خان صاحب کی, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کسی اور مقدمے میں انہیں جو ہے وہ معاملات؟ دیکھیں, اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. ہم امید